السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو انبیاء کرام کا وظیفہ بتاؤں گا۔ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ بنتا تھا، کوئی ان کو پریشانی ہوتی تھی، ان کو کوئی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اللہ کی ذات ناراض ہو گئی ہے، یا کوئی ایسا کام کہ کہیں وہ دشمنوں کے نرگے میں پھنس گئے ہیں، دشمنوں نے ان کے ساتھ کوئی دشمنی کی ہے، تو اس سے باہر نکلنے کے لیے بجائے اسے کہ کوئی وہ بہانے تراشیں یا کوئی ایسا کام کریں، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑتے تھے اور اللہ کی ذات سے یہ دعا کرتے تھے، اللہ کی ذات ان کو اس مصیبت سے نکال دیتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے دن ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر جب ان کو پھینکا گیا تو وہاں سے نکلنے کے لیے، اس آزمائش سے باہر آنے کے لیے انہوں نے بھی اللہ کی ذات سے یہی دعا کی۔ تو آپ کو بھی میں التماس کروں گا کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی آپ کے اوپر کوئی بندش بن گئی ہو، کوئی جادو ہو گیا ہو، آپ کے اوپر کوئی جنات چھوڑ دیے گئے ہوں، آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی بن گئی ہو، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہو گیا ہو، آپ کا کسی نے کاروبار بند کر دیا ہو، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، خدا نہ خواستہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ رستہ بھول گئے ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کا خدشہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا آپ کو آگے ہے کہ آگے رستہ جو ہے بند ہونے کے خدشات ہیں، تو یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے، ایک تو انبیاء کی سنت عطا ہو جائے گی، دوسرا جو ہے آپ کا وہ کام جو رک گیا ہے، جو خدشہ ہے کہ یہ پھنس جائے گا، اس سے آپ باہر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر نمرود نے پھینکا تو انہوں نے بھی کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ کی ذات نے ان کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ کو ان کے لیے بستر بنا دیا۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب کنویں کے اندر پھینکا گیا تو کوئی وہاں نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا کے اللہ کے سے واسطہ کیا، اللہ سے دعا کی، تو اللہ کی ذات نے ان کا سبب بنا دیا۔ کوئی قافلہ کہاں جا رہا تھا، کہاں سے ان کو گھما کے وہاں پر ان کا کیا ہوا کیسے نہیں، اللہ کی ذات نے یہ سارے اسباب پیدا کیے اور ان کو کنویں سے نکالنے کا سبب پیدا کر دیا۔ انہوں نے بھی پڑھا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ تو دوستو، آپ نے بھی جب آپ کو کوئی مسئلہ بنے، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو، کوئی بچوں کے رشتہ کا مسئلہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ کوئی صلح لڑائی کا مسئلہ ہو، تو آپ نے حسبی اللہ ونعم الوکیل یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیحہ نماز کے ساتھ کر لیا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات کوئی ایسی مصیبت میں، ایسی آزمائش میں، ایسی کسی بھی مایوسی میں آپ کو نہیں ڈالیں گے کہ جس سے آپ کو پریشانی ہو، کوئی دقت ہو۔ پریشانی سے بچنے کے لیے اور تمام مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے اس سے اچھا وظیفہ جو ہے اللہ کی کلام کے اندر کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو، چونکہ اللہ کی ذات سے ہی یہ مدد مانگی جاتی ہے کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی سارے سب کا وکیل ہے، سب کا تو مددگار ہے، سب کا تو ہیلپ کرنے والا ہے۔ تو اس سے جو ہے آپ کی اللہ کی ذات مدد فرمائے گی اور اسی وقت نکالے گی۔ جب اللہ کی ذات مدد فرمانے پر آتی ہے تو وہ کن کہتی ہے تو سارا کام ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے، انبیاء کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آپ نے حسبی اللہ ونعم الوکیل آپ نے ایک تسبیحہ نماز کے بعد کر لیا کہ نہیں، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے اسی وقت آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے، جب تک وہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو جاتا آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو سرخرو فرمائے گی اور آپ کو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔